السلام علیکم خواتین و حضرات، آج کی پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی پوڈ کاسٹ میں جو ہمارے مہمان ہیں ان کا نام علی عاشر ہے، اور وہ بنیادی طور پر سعودی عربیہ میں جاب کرتے ہیں اور آج کل شاید چھٹیوں پر پاکستان آئے ہوئے ہیں۔ علی عاشر بھائی، کیا حال چال ہے؟ جی اویس صاحب، میں بالکل ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہوں۔ آپ سنائیں، آپ کیسے ہیں؟ سر میں بالکل ٹھیک ٹھاک۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو کس چیز نے اس بات کے اوپر اکسایا کہ آپ مجھ جیسے ایکس مسلم سے، ملحد سے رابطہ کریں؟ اویس صاحب، ایک تو نا آپ کو ہم پہلے سنا کرتے تھے، آئی تھنک آپ جیو کے اوپر پروگرام کرتے تھے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی آپ کی اسٹریم یارڈ پر آپ کو کافی فالو کی ہے، آپ کی مطلب لوگوں کے ساتھ کنورسیشن کو دیکھا ہے، تو لگا ہے کہ آپ سے گپ شپ کی جائے، بات کی جائے، تو بس یہی چیز تھی۔ تو علی عاشر، یہ بتائیے گا کہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ کی ایج کیا ہے، کچھ اپنے بارے میں بتائیے گا لوگوں کو۔ بیسیکلی میں ایک اسکول رن کر رہا ہوں یہاں پر نا، پاکستان میں ہی نا، تو اس کے علاوہ میری سعودیہ میں ریسنٹلی ایک جاب تھی، تو بٹ یہ ہے کہ مجھے کچھ عرصے کے لیے وہاں سے آنا پڑا ہے نا، کیونکہ مجھے بلڈ کینسر ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے مجھے کچھ عرصے کے لیے علاج اپنا کرانا پڑا یہاں کے پاکستان کے اندر، تو اس کی وجہ سے یہ تھا ابھی واپس اپنا اسکول ہی رن کر رہا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے مطلب صحت دی ہے، ابھی مطلب فٹ ہوں میں، تو علاج تو چل رہا ہے کنٹینیو ہے ساتھ ساتھ نا۔ اس کے علاوہ 35 ایئر میری ایج ہے، اور بیسیکلی میں یہ پاکستان کا ڈسٹرکٹ ایک بکھر ہے، یہاں سے میں بلانگ کرتا ہوں، بکھر سے نا جی۔ علی عاشر، مجھے بہت افسوس ہوا یہ جان کے کہ آپ ایک بہت ہی خوفناک مرض سے جنگ لڑ رہے ہیں، اور میں اس معاملے میں آئی وش یو ویری بیسٹ آف لک کہ آپ جلد سے جلد صحت یاب ہو جائیں، اور میڈیکل سائنس جو ہے وہ آپ کو واپس جو ہے پوری طرح سے کیور کر دے۔ علی عاشر، بہت ہی ادب کے ساتھ اور بہت ہی ڈرتے ڈرتے ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنی گفتگو میں ایک لفظ شاید روٹین میں استعمال کیا، یا اٹھتے بیٹھتے ہمیں استعمال کرنا پڑتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی، ٹھیک ہے نا سر؟ جی جی تو آپ کے خیال میں کینسر آپ کو کس نے دیا تھا؟ دیکھیے، بیماریاں تو ہوتی ہیں، مطلب یہ تو ایک روٹین ہے، مطلب کسی کے ساتھ کچھ بھی مسائل آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو بیسیکلی اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو یہ تو ایک آزمائش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ٹھیک ہے، مختلف آزمائشیں آتی رہتی ہیں انسان کے اوپر، تو کینسر مطلب ہوا ہے، مطلب یہ بھی ایک طرح کی آزمائش ہی سمجھ لیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے مجھے بچایا اس چیز سے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک عقل دیا ہے، شعور دیا ہے، لوگوں نے اس چیز کا علاج دریافت کیا ہے، تو انسانوں کے ذریعے خیر کا کام لیے، تو اللہ تعالیٰ نے بہتری کی ہے اس کے اندر۔ نہیں نہیں سر، اللہ تعالیٰ یہ بیماری دے کر کسی کو کیا آزمانا چاہتا ہے؟ بیسیکلی دیکھیں، اس میں تو ویسے میں اصل میں آج کا ہماری جو بیسیکلی پوڈ کاسٹ تھی نا، تو وہ تو اصل میں ہمارا یہ تھا کہ میں آپ سے ہی انٹریکٹ کرنا چاہ رہا تھا، اس کچھ کے بعد سوال اس کے بعد میں آپ کے لیے حاضر ہوں سر، آپ مجھ سے پوچھیں گے، میں آپ کو جواب دوں گا، لیکن میں صرف یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ جب ایک بلیور یہ کہتا ہے کہ مجھ پر آنے والی جو بیماری ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی آزمائش ہے، تو اللہ تعالیٰ جو کہ سپوزٹلی مستقبل کے حال سے بھی واقف ہے، وہ کیا آزمانا چاہتا ہے؟ واٹ ڈز ہی وانٹ ٹو ٹیسٹ؟ ظاہری بات ہے، دیکھیں اس کے اندر جو اس طرح کی مطلب بیماریاں انسان کے اوپر آتی ہیں، کسی طرح بھی طرح کی آ جاتی ہیں، تو اس پہ تو مینلی یہی ہوتا ہے، انسان کا اپنا اختیار تو نہیں ہوتا اس کے اندر، مطلب کسی کے اختیار میں تو نہیں ہوتا کہ میں کوئی بیماری لگوانا چاہے یا بیماری اس کو ہو جائے کوئی بھی کسی طرح کی، تو مطلب ہو جاتی ہے اس کا بیماری۔ باقی یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آزمانا چاہتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اس کے اندر، وہی بہتر جانتا ہے اس کے اندر، وہ تو ہم اس کی فیصلوں کو نہیں سمجھ سکتے، اس کے اندر کیا حکمت ہے، تو کیا چیز ہے۔ بہرحال میں ایک ویسے بات آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میں سعودیہ میں ہی رہتا تھا، لیکن میرا دل وہاں نہیں لگتا تھا۔ جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ پردیس ایک مشکل چیز ہے، آپ خود ایک پردیس کے اندر رہ رہے ہیں، آپ کو پاکستان کی چیزیں بڑی یاد آتی ہوں گی، پاکستانی کھانے، پاکستانی کعبے، وہ پاکستان میں گھومنا پھرنا، جو بھی مطلب ظاہری بات ہے چیزیں، تو وہ چیز مس کرتا ہے انسان، تو میں بھی یہ چیزیں بڑی مس کرتا تھا، اور میں کہتا تھا کوئی ایسا ذریعہ بنے میں واپس تو پاکستان چلا جاؤں، وہ کیونکہ جو دو وہ تین جو سال پاکستان میں ایجنسیوں کے ہاتھوں اٹھائے جانے کا خوف ہے، مولوی کے ہاتھوں مارے جانے کا ڈر ہے، سرکاری افسران کے ہاتھوں جو آپ کی ذلت ہے، جو کوڑے کرکٹ کی صورتحال ہے، صاف دودھ کا نہ ہونا ہے،
صاف دوائیوں کا نہ ہونا ہے، انفراسٹرکچر کی کمی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اٹس ناٹ ورتھ اٹ کہ آپ پاکستان چھوڑیں علی عاشر؟ اچھا یہ نا یہ اس لحاظ سے آپ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں ویسے دیکھیں نا میں جب فورن میں رہتا تھا نا تو ہمارے یہاں یہ کنسیپٹ ہوتا ہی تھا دودھ میں ملاوٹ کیا چیز ہوتی ہے، مطلب یہ ہم سوچتے تھے مطلب دودھ میں کیا چیز ملاوٹ مطلب ہوتی ہے. یہ چیزیں پاکستان میں یہ کنسیپٹ پائے جاتے ہوتے ہیں ایون ہر چیز کے اندر. اور ہم مذہبی حوالے سے بھی اگر سعودیہ میں تھا حالانکہ وہ ایک اسلامک کنٹری ہے لیکن وہاں بھی ایسا میں نے وہ نہیں دیکھا کہ مطلب کوئی مطلب شدت پسند طرح کے مطلب لوگ ہوں وہاں پر اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہوں. مطلب یہ ہمارے اندر ہی خاص طور پہ نا یا آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے برصغیر پاک و ہند کا کیا ایسا کلچر ہے اس کے اندر یہ لوگوں کے اندر یہ بڑا مذہبی تعصب پایا جاتا ہے. بنگلہ دیش، پاکستان، انڈیا مطلب یہ جو ریجن ہے نا یہاں پر تو افغانستان کو بھی اس کے اندر شامل کر لیں تو بہرحال یہ ایک مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا آپ کا علی کنسرن ہے تو عاشر، ہمارا بھی علی کنسرن ہے. عاشر یہ بتائیے گا کہ اگر آپ اس سوال کا جواب دینا چاہیں پھر اس کے بعد آپ سوال کیجیے گا کہ شہزادہ محمد بن سلمان جو خادم الحرمین الشریفین کا بیٹا ہے، ولی عہد ہے، شاہ سلمان تو ظاہر ہے ڈیتھ بیڈ کے اوپر ہے، تو اس کے بارے میں شہزادہ محمد بن سلمان نے جتنے بھی ترقی پسند اقدامات کیے ہیں، کیا سعودی عوام جو ہیں محمد بن سلمان کو، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک کلوزٹ ایتھیسٹ ہے، اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں علی عاشر؟ اچھا یہ ہے کہ میں ویسے موسٹلی آنیسٹلی بات کروں گا کیونکہ میں چاہوں گا نا کہ لوگوں کا ہم یہ جانتے ہیں لوگ بھی یہ چیز چاہتے ہیں مطلب کوئی بھی گھٹن والا ماحول نہیں چاہتا کہیں پر بھی ایسا ماحول ہو جس میں ایک گھٹن زیادہ ماحول ہو اس کے اندر لوگ زندگی سروائیو کریں. ہر انسان اپنے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے، جو مذہبی رسومات ادا کرنا چاہیں وہ ادا کریں، جو اپنی لائف کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں وہ لائف کو انجوائے کریں. تو اب لگ رہا ہے کہ ایک نیا سعودیہ جو ہے نا بننے جا رہا ہے اس کے اندر نیوم سٹی کا اس میں بیسک جو رول ہے وہ ہے تو بہرحال وہ اس کے ذریعے ایک بلکہ پیٹرولنگ میں سے تو بھی. یہ کہتا ہوتا ہوں کہ سعودی عرب پر ان قریب ایئرپورٹ پر 2 لائنیں لگا کریں گی، برائے گناہ اور برائے انسداد گناہ. اگر جب نیوم سٹی پروجیکٹ مکمل ہو جائے گا تو سعودی عرب جو ہے وہ نیوم کے اندر تھائی لینڈ کی اور رشیا کی طوائفیں منگوا کر آپ کو گناہ کے مواقع فراہم کرے گا، اور پھر وہ گناہ بخشوانے کے لیے جو پیکج ہے اس کے لیے وہیں سے شٹل سروس آپ کو مکہ مدینہ بھی لے جائے گی. تو سعودیز آر ایکچولی پلئنگ ویری اسمارٹ، رائٹ؟ چلیں ویسے اسی بہانے ایک اچھا کام تو ہوگا کہ آپ بھی سعودیہ وزٹ کر لیں گے، سعودیہ نہیں چلے نہیں جائیں گے سر، کوئی مجھے اسی مجھے لائن میں آپ جو بھی لگے ہوں گے مجھے نا. مجھے جو مرضی ہو جائے، مجھے سعودی عرب جانے میں کوئی بھی دلچسپی نہیں ہے. اور خاص طور پر میرا جو بنیادی اختلاف وہ یہ ہے کہ اگر آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ رحمت للمسلمین کی جگہ رحمت للعالمین ہیں، اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کو تمام انسانیت کے لیے ایک سرچشمہ ہدایت بنا کر بھیجا گیا ہے، تو مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلموں کا مکہ اور مدینہ میں داخلہ بند کرنا ایک پرٹیکولر پریجوڈس کی نشانی لگتا ہے مجھے. حالانکہ ویٹیکن کے اندر ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، کرتارپور میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، گنگا جمنا پر ایسی کوئی پابندی نہیں ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ جس اسلام کی ابتدا ہی ایک پرٹیکولر پریجوڈس سے ہوئی ہو وہ تمام انسانوں کی ایک کامن ہیریٹیج کو اپیل نہیں کر سکتا علی؟ نہیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اگر میں ریشنل ہو کر اس بات کو سوچوں تو مطلب عقلی تقاضوں کے مطابق تو ہونے چاہیے اس چیز کی نا مطلب الاؤ ہونا چاہیے سب کو. لیکن بہرحال یہ ان کے اپنے کنسرن ہیں، انہوں نے کیا مطلب سیکورٹی والے سے جو بھی ایشوز ہیں انہوں نے میٹر انہوں نے دیکھے ہیں تو وہ اس چیز کو اس طرح لے کے چل رہے ہیں اور مطلب ہونا چاہیے. ویسے آپ کی بات درست ہے اس والے نہیں، سے یہ مطلب نو سیکیورٹی ڈاؤٹ. حوالے سے سعودی گورنمنٹ کا ڈیسیژن نہیں ہے، یہ جو عالم اسلام ہے جی اور جی جو جی جی اسلامک فقہ ہے اور پرٹیکولر اسلامک ریلیجن ہے، یہ اس کا ڈیسیژن ہے کہ مکہ اور مدینہ میں غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتے. کم از کم کچھ ایسے ڈیز تو ہونے چاہیے کہ وہاں پر وہ بھی وزٹ کر سکے مطلب کوئی نہ کوئی آ سکے. جیسے ہم مطلب دیکھیں نا لوگ اسرائیل میں بھی تو جاتے ہیں نا وہاں پر مطلب ان کی جو مقدس مقامات ہیں وہاں میں نے اکثر دیکھا ہے ولاگرس کو دیکھا ہے ولاگ بنا رہے ہوتے ہیں ان کی وہ دیوار گیری ہے آئی تھنک میرے خیال وہاں پر اس کے پاس بھی چلے جاتے ہیں مطلب اور بھی بہت ساری مقدس جگہیں ہیں وہ چلے ویسے جاتے ہیں. میں نے 2010 سے 2012 تک تقریباً 2 سال دبئی میں گزارے ہیں اور کچھ عربوں سے انٹریکٹ بھی کیا ہے. علی عاشر، عربوں کو ملنے کے بعد کم از کم میں تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ انہیں واقعی کسی نبی کی ضرورت تھی، لیکن جو اگر کوئی نبی تھا بھی تو ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکا. ویسے چلیں میرے خیال میں ہم ٹاپک کی طرف آ جاتے ہیں تو اس پہ ذرا چلیں سر، بات میں کرتے ہیں. آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور ٹاپک یہ ہے کہ ایک کامن مین کے پرسپیکٹو سے جو ایتھیسٹک کمیونٹی سے کوسچنز ہیں وہ آج علی عاشر مجھ سے کریں گے. جی علی بھائی. جی اصل میں نا آج کا پروگرام اویس صاحب اس لیے بھی ضروری تھا کہ آپ کے پروگرامات ایک روٹین کے اندر جا رہے تھے.
جس میں بہت ساری باتیں رپیٹ ہو رہی تھیں اس کے اندر. تو ہم یہ چاہ رہے تھے تھوڑا سا ڈفرینٹ لوگوں کو بھی یہ چیز سننے کا موقع ملے آپ کے اینگل سے بھی. تو ہم وہی کچھ باتیں کرنا چاہیں گے. اچھا سب سے پہلے تو میں اسٹارٹ کرنے سے پہلے کویسچنس کو آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا ضمنی سے, اس کے بعد پھر ہم اس کی طرف آتے ہیں کہ اویس بھائی ایک آپ سے ایک کویسچن ہے. مطلب ہم آپس میں دوست بھی بیٹھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ اویس سے ذرا ہم سامنے ہوں گے تو کریں گے کہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے اویس کو ہم ایز اے مسلم دیکھیں ان فیوچر, اور اویس بھائی مسلمان بن جائیں اور پھر وہ اپنا کوئی برانڈ بنائیں یہاں کہ جیسے جے ڈاٹ ہے اویس ڈاٹ بن جائے, یا ایم ٹی وی ہے ایم ٹی جے ہے جیسے, اور آپ مولانا اویس اقبال کوئی اس طرح کا برانڈ لانچ کر لے. کیونکہ آپ دیکھیں نا, آپ جب اسلام کے اندر آئیں گے تو آپ کو زیادہ پذیرائی ملے گی اس چیز کے اندر, لوگ آپ کو زیادہ اڈاپٹ کریں گے. ہمارا معاشرہ جس طرح کا ہے وہ تو آپ سمجھتے ہیں اس چیز کو, تو اس میں تو آپ کو زیادہ میرا بینیفٹ ایسا میرا ہو سکتا خیال ہے. ہے کہ یہ عین مطلب آپ ممکن ہے. جاب اگر اگر آپ وہاں پر ویسا آپ وہاں اگر جاب کر رہے ہیں تو اگر زیادہ اگر یہ بہتر نہیں بالکل ہے کہ عین آپ اس طرف ممکن ہے آئیں علی اور بھائی. مطلب آپ اگر یہ میں سیڑھیوں سے گر جاؤں اور مجھے کوئی ایسی چوٹ لگے جس سے میرے دماغ کے اوپر گہرا اثر ہو اور میں اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو جاؤں, تو پھر شاید یہ ممکن ہے کہ میں واپس جو ہے اسلام کی باؤنڈری کے اندر آ جاؤں. لیکن کم از کم جو میری کرنٹ انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں تو یہ مجھے ممکن نظر نہیں آتا ہے کہ میں ایک اسلام جیسے باربیرک اور مین میڈ ریلیجن کو میں واپس اپناؤں. چلیں صحیح ہے. چلیں ہم اپنے کویشچنس کی طرف آتے ہیں. اچھا ویسا میرا پہلا آپ سے یہ کویشچن یہ ہے کہ دیکھیں آپ کو خدا پر یقین تو نہیں ہے, مطلب آپ خدا کو تو نہیں مانتے, لیکن آپ اس چیز کو تو مانتے ہیں کہ انسان ایک نہ ایک دن مر جانا ہے. اس چیز کو آپ مانتے ہیں میرے خیال میں کہ سر سب نے مر جانا. ہم اس چیز کو مانتے نہیں ہیں, ہم اس جی جی چیز کو جانتے ہیں کہ جانتے ہیں. لائف بائی ڈیفینیشن ہیز ٹو کم ٹو این اینڈ, اور صحیح زندگی کی تعریف ہی یہ ہے کہ اس نے ایک دن موت سے ہمکنار ہونا ہے. صحیح ہے. اچھا بطور ایتھیسٹ میں آپ سے ایک جواب چاہوں گا کہ آپ فرض کریں کہ مطلب جیسے ہر انسان اس دنیا سے چلے جانا ہے, ہم نے بتایا اس چیز کا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ سب کے ساتھ ہونا ہے. تو اویس اقبال مطلب اسلام تو ہے وہ مکمل ایک ضابطہ ہے, مطلب اسلام ہو یا کوئی بھی ریلیجن ہو ایک ضابطہ ہے حیات ہے جسے کہتے ہیں زندگی گزارنے کے. ایتھیزم کیا ہے اس کے اندر, مطلب کیا اس کا ضابطہ حیات ہے کہ اگر اویس کل کلاں کو اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے کر زندہ نہیں رہتے تو کیا مطلب ہوگا, وہ اپنے آپ کو کیا دفنانا پسند کریں گے یا کیا کہتے ہیں اپنی چتا کو آگ جلانا لگانا پسند کریں گے. مطلب یہ کویشچن ذہن کے اندر ہے کون سی رسومات ہوں گی جو مرنے کے بعد اب اپنے لیے طے کریں گے کہ یہ چیز ہو تو میں اپنی نصیحت کے طور پر یا وصیت کے طور پر آپ لکھ کے جانا چاہیں گے کہ میرے ساتھ اس طریقے سے میرے آخری میری رسومات ادا کی جائیں. تو ایک ایتھیسٹ کے تو نزدیک کیا ہوتا ہے؟ علی عاشر صاحب, مجھے نہیں پتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو والد تھے حضرت عبداللہ, ان کو دفنایا گیا تھا. میں ازیوم کرتا ہوں کہ ان کو دفنایا گیا تھا. تو یہ کسی بھی انسان کی موت کے اوپر, پلانٹ ارتھ کے اوپر انسانوں کا جو دفنانا ہے وہ اسلام کے ساتھ مخصوص نہیں ہے. ٹھیک ہے, صدیوں سے بلکہ اس سے پہلے سینکڑوں سالوں سے جو لوگ ہیں وہ اپنے پیاروں کو زمین کے اندر دباتے آئے ہیں, اور اس کو آپ چاہے جنازے کی شکل دے لیں چاہے جس مرضی ریچول کی شکل دے لیں. ایون آپ کے پیغمبر کی جو وفات ہے وہ 8 جون 632 عیسوی کو منڈے والے دن ہوئی تھی, اور 3 دن تک ان کا جو جسد خاکی تھا وہ بے گور و کفن پڑا رہا تھا, اور صحابہ آپس میں خلافت کے اوپر لڑ رہے تھے. آخر جمعرات کو جا کر ان کی تدفین ہوئی تھی. تو یہ جو تدفین ہے, یہ دفنانا جو ہے, یہ مسلمانوں کے ساتھ مشروط نہیں ہے. اسی طرح جلانا بھی ہندوؤں کے ساتھ مشروط نہیں ہے. آپ اپنی ڈیڈ باڈی کو آپ کے ورثہ جس طرح بھی چاہیں ڈسپوز آف کر سکتے ہیں, اٹ ڈزنٹ میٹر ٹو می. اور جہاں تک رہی میری بات, تو میں نے پچھلے سال جب مئی کے مہینے میں ڈرائیونگ لائسنس بنایا تھا تو میں نے آرگن ڈونیشن کے اوپر کلک کیا تھا, اور میں نے وصیت کی ہے کہ باقاعدہ میرے مرنے کے بعد جو میرے وائٹل آرگنز اگر کسی انسان کے کام آ سکیں تو وہ اس کو دے دیے جائیں, اور اس کے بعد میرے جو بقیہ ریمینز ہیں ان کو آپ کسی بھی ٹری پاٹ کے اندر رکھ کے دبا دے زمین میں, مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, کیونکہ دیر از نو لائف آفٹر ڈیتھ. اور علی عاشر صاحب, یہ آپ کے سوال کا مختصر اور مربوط جواب ہے. اچھا یہ تو مطلب آپ کا ایک ذاتی طور پر ہو گیا جو بھی فیل ہے آپ مطلب کرنا چاہتے ہیں. آپ اس کو نا براڈر سینس کے اندر لیں, اجتماعی طور پہ اگر ہم اس کو دیکھیں کہ ایک ایتھیسٹ, ظاہری بات ہے ایتھیسٹ بہت تیزی سے بڑھتا ہوا. پہلے تو میں آپ سے مطلب ایتھیسٹ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے, جو بھی اس کو اگر مذہب کہیں یا جو بھی کہیں, تو اس کے اندر بہت سارے لوگ یہ کنورٹ مذہب کا بھی ہو رہے انکار ہے سر, یہ مذہب کا انکار ہے. یہ ہیں. نہیں مذہب نہیں ہے, ایتھیسٹ, یہ مذہب کا سے انکار ہے. میرا ایک نیکسٹ کویشچن بھی آنا چلے اس کے اندر, ابھی یہ اس کو مبشر کلیئر دہلوی کر صاحب لیتے نے ہیں. 2 دن پہلے بڑی اچھی پوسٹ کی تھی کہ ایک شخص کے پاس ٹویوٹا کار ہے, ایک شخص کے پاس موٹر سائیکل ہے, اور ایک شخص پیدل ہے, لیکن کسی سواری کا ہونا نہ ہونا جو ہے
وہ کوئی سواری نہیں ہے. نہیں اس میں چلیں براڈر سینس میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. چلیں یہ تو آپ کا ذاتی فیل ہو گیا, آپ نے جو بھی یہ سارا کچھ کر دیا, مطلب کوئی ایتھیسٹ یہ وصیت نہ کر سکے یا کوئی نہ کر سکے. مطلب اب یہ تو آپ کو پتہ ہے دنیا بھر کے اندر بہت تیزی سے یہ چیز, مطلب میں نے سعودیہ کے اندر اس چیز کو بڑا آبزرو کیا ہے. ایون میں جہاں پر جس کمپنی کے اندر ہوتا تھا وہ آنرز باقاعدہ ان کے مسلم نیم تھے, بٹ میں جانتا تھا کہ وہ ایتھیسٹ ہیں اندر سے, سر وہ نمازیں نہیں پڑھتے. مندر کے چوہے بھگوان سے نہیں ڈرتے. جی سعودیوں کو بہت اچھی طرح پڑتا ہے جی جی ان کے سعودیہ بابوں کے نے اندر ان کے میں ساتھ میں جھوٹ بولا میں ہوا اس ہے. بات کو میں تسلیم کرتا ہوں. سعودیہ کے اندر بہت تیزی سے مطلب یہ بہت سارے عربک ہیں جو مطلب جو عربی اور ہیں میں یہ بات جو دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو مستقبل کا خادم الحرمین الشریفین ہے اور جمال خشوگی کا قاتل ہے شہزادہ محمد بن سلمان, وہ بھی ایک ایتھیسٹ ہے سر. اچھا اس کو ویسا آپ یہ بتائیں کہ آپ ایک ایتھیسٹ کی ریاست بن جاتی ہے مطلب اس کے اندر, تو کیا اس کے اندر کیا قوانین ہوں گے, کیا مطلب وہ ایک ضابطۂ اخلاق دے پائیں گے, حیات دے پائیں گے, نہیں دے پائیں گے. اب ہم ریلیجنس کی بات کرتے ہیں نا, مذاہب کی بات کرتے ہیں, تو تمام مذاہب کہیں نہ کہیں ایک زندگی گزارنے کا ایک طریقہ آپ کو بتاتے ہیں, خوشی کا, غمی کا, ہر لحاظ سے. تو ایتھیسٹ کے اندر یہ کیا چیز ہے, وہ کیسے لوگوں کو ایک اجتماعیت کے اندر اکٹھا کر سکتے ہیں, یا اس کے اندر کوئی اجتماعیت نہیں ہے؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس حوالے سے, علی عاشر بتائیے. صاحب, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی کلچرل ٹریڈیشنز کے ساتھ انکار نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی جو زندگی گزارنے کی جو کلچر ہوتے ہیں, اگر آپ کو پراٹھا پسند ہے, آپ کو پکوڑے پسند ہیں, آپ کو کرکٹ پسند ہے, اس کا ایتھیزم یا ریلیجن سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کا ہمسایہ ملک ہے چین, پیپلز ریپبلک آف چائنا, آپ سے 1 سال کے بعد 1948 میں ایک ملک کی حیثیت سے دنیا کے نقشے کے اوپر نمودار ہوا. اس کی اوور ویلمنگ میجورٹی جو پاپولیشن ہے 90% سے زیادہ, وہ ایتھیسٹ ہے. تو بتائیے گا کہ وہاں کے لوگ جو جن قوانین کو فالو کرتے ہیں, جو غمی خوشی کے اوپر معاملات کرتے ہیں, کیا انہیں کسی ریلیجن کی کمی محسوس ہوتی ہے علی عاشر آپ کے خیال میں؟ چلے مطلب آپ نے ایک مثال دے دی ہمارے سامنے, ٹھیک ہو گیا. میں اس سے آپ سے نا نیکسٹ کوشچن ایک پوچھنا چاہوں گا. دیکھیں ابھی اسی بات سے آگے ایک بات نکالنا ضروری میں سمجھتا ہوں کہ آج کل مطلب ایک یہ بھی ڈبیٹ جاری ہے, مطلب اکثر میں نے علماء کی طرف سے بھی دیکھا ہے. میں نے انجینئر محمد علی مرزا کو میں کوٹ کروں گا اس کے اندر, وہ ایک جگہ بیان کر رہے تھے کہ اس وقت جو ایتھیسٹ ہے وہ ایک مذہب بن چکا ہے, ایک کلٹ بن چکا ہے, ٹھیک ہے. اور سب سے وہ کہتے ہیں کہ اس میں نا جو مطلب کہتے ہیں بدتمیزی والا بھی عنصر ان میں بہت زیادہ نمایاں ہوتا ہے. مطلب ان سے اگر آپ بات کریں تو یہ دلائل کے اوپر بات نہیں کر سکتے, کوئی بھی اس طرح کی ہو. تو کیا مطلب یہ ایتھیسٹ مطلب کیا یہ ایک مذہب ہے یا کیا ہے, کلٹ ہے یا کیا ہے, مطلب اس کو آپ کیا ڈیفائن کریں گے, تھوڑا اس میں آ جائیں. سر, ایتھیزم جو ہے صرف اور صرف مذہب سے انکار ہے. وہ چاہے کرسچینٹی ہو, چاہے وہ جوڈائزم ہو, چاہے وہ اسلام ہو, چاہے وہ ہندوازم ہو, چاہے وہ سکھزم ہو, کسی بھی قسم کا جو ریلیجن ہے اس سے انکار جو ہے وہ ایتھیزم ہے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ایتھیزم جو ہے ایک مذہب بن چکا ہے. ایتھیزم صرف اور صرف مذہب سے انکار ہے. اچھا میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. انکار کی آپ نے بات کی, ٹھیک ہے, جو بھی مذہب آتا ہے وہ پچھلے مذہب کا انکار ہی کرتا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ دعوت کا کام بھی کرتا ہوتا ہے, آڈینس کو اپنی طرف بھی بلاتا ہے, ٹھیک ہے نا. ہم اسلام کو دیکھ لیں, جو بھی مذہب کو دیکھ لیں, مطلب آپ کی طرف بھی تو یہی چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ آپ بھی تو دعوت دیتے ہیں لوگوں کو ایتھیسٹ ہونے کی. میں آپ کی فیس تو بک کو بھی ہم فالو آپ کو, کرتا ہوں, ہم مطلب آپ مسلمانوں کو یا دنیا کے کسی بھی مذہب کے لوگوں کو کس خدا پر ایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں؟ ہم دنیا کے لوگوں کو کس الہامی کتاب کے اوپر ایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں؟ ہمارے مذہب کے عقائد کیا ہیں؟ ہمارے مذہب کی بنیادی تعلیمات کیا ہیں؟ یعنی یہ تو بالکل ایسی ہی بات ہو گئی کہ نہ نہانا بھی ایک قسم کا نہانا ہے. مطلب آپ خدا سے دور کرنے کی بات کرتے ہیں, ٹھیک سر, ہے. خدا اس میں ہوتا آپ تو دور کریں گے نا, خدا کا پہلے وجود تو ثابت کر دیں. کدھر ہے وہ خدا, کدھر ہے وہ صحیح خدا؟ ہم آپ سے یہی تو پوچھ رہے ہیں کہ جس خدا سے آپ ہم پر دور کرنے کا الزام لگا رہے ہیں, اس خدا کا وجود تو ثابت کر دیں, اس خدا کا مقصد حیات تو ثابت کر دیں, اس خدا اچھا کے اویس ایٹریبیوٹ تو کلیئر کر لیں. ایک سوال میں آپ سے یہاں کرنا چاہوں گا کہ آپ ایتھیسٹ ہوئے تھے, ٹھیک ہے, آپ نے اسلام سے کنورٹ ہوئے ایتھیسٹ کے اندر, تو آپ یہ خود سے ہو گئے تھے یا آپ نے بھی کہیں سے یہ مطلب حاصل کیا تھا, مطلب یہ سوچ حاصل کی تھی, کوئی بکس کوئی پڑھی تھی, کوئی ایسا مطالعہ کیا تھا, یہ کیا مطلب خاص طور پہ اگر رچرڈ ڈاکنز کے بارے میں سنا جاتا ہے کہ اس کی کتابیں آپ کے لیے ایسی ہیں جیسے کوئی الہامی کتابیں ہوتی ہیں, آپ اس کو بڑے نہیں سر, مطلب میں نے پڑھتے ہیں. رچرڈ ڈاکنز کی گاڈ ڈیلوژن کے علاوہ کوئی جی کتاب نہیں پڑھی ہے.
اور میں اس بات کو متعدد مرتبہ پبلک پلیٹ فارم سے بتا چکا ہوں کہ ابھی ریسنٹلی فیض احمد فیض کے داماد حمیر ہاشمی کی ڈیتھ ہوئی ہے کچھ دن پہلے، جو کہ شعیب ہاشمی کے بھائی تھے. تو حمیر ہاشمی سے کچھ 20-22 سال پہلے میری ماڈل ٹاؤن میں ایک ملاقات ہوئی تھی، اور انہوں نے مجھے اشارہ دیا تھا کہ جو گاڈ ہے وہ ایک مین میڈ کانسیپٹ ہے. اور ان کے اس اشارے کے بعد میں نے جب اس کو ڈگ آؤٹ کیا، اس کانسیپٹ کو، میں نے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھا، میں نے اسلامک تاریخ پڑھی، میں نے تفسیر پڑھی، میں نے فقہ پڑھا، میں نے ہسٹری پڑھی، میں نے فلسفی پڑھی، میں نے کچھ سائنس پڑھی، اور پھر اس کے بعد مجھے اسٹرانومی سے بھی شغف ہوا. تو میں بتدریج اس نتیجے کے اوپر پہنچا کہ اسلام سمیت دنیا کے تمام مذاہب جو ہیں وہ مین میڈ ہیں اور جھوٹے ہیں. صحیح. اچھا، اس میں نا ویسے آپ سے ہم کلچر کے حوالے سے بات کرنا چاہیں گے. دیکھیں، جو بھی ریلیجن ہوتا ہے، جو بھی مذہب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، میں پھر وہی بات کروں گا اگین کہ وہ آپ کو کوئی نہ کوئی ایک نظام زندگی کے بارے میں ایک گائیڈنس دیتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ اگر سکھوں کو اٹھا کے دیکھ لیں تو ان میں آئی تھنک کزن میرج بھی میرا پاسبل نہیں ہے، اور مسلمانوں میں آپ دیکھ لیں گے مطلب جو بھی ہے آپس میں بہن بھائی کے ساتھ میں جو بھی ہے وہ آپس میں پاسبل نہیں ہے. میں آپ سے کوشچن یہ کرنا چاہ رہا ہوں گا، تو آپ مطلب کیا الاؤ کریں گے، مطلب کیسا نظام ہوگا؟ مطلب ایک ایتھیسٹ ہیں، انہوں نے آپس میں شادیاں کرنی ہیں، فیملیز بنانی ہیں، مطلب آپس میں بھی کر سکتے ہیں، بہن بھائیوں کی شادیاں بھی ہو سکتی ہیں، خاندان کے اندر مطلب کیا اس کا طریقہ کار ہوگا؟ محرم نا محرم جو اسلام کے اندر ایک چیز آتی ہے، اس کے اندر کیا آپ چیز دیکھیں گے؟ مطلب آپ، مجھے پتہ ہے آپ وہ آدم کی طرف جائیں گے، آدم نہیں، میں اور آدم کی طرف نہیں جاؤں گا آج، آپ بے فکر ہو جائیں. جی جی، اس کا مجھے مجھے جواب پتا ہے چاہیے، مجھے مطلب یہ پتا کیا ہے کہ اس سے بہت زیادہ دیکھیں، جب مسلمانوں جب کو جب جب فقر جب آپ اور کہتے ہیں خجالت کا سامنا کرنا. میں آپ ویسا سے ایک میں بات مجھے پوچھوں. میں جی جسٹ کمپلیٹ جی کرنے دیں، جسٹ میں ایک منٹ. جب کوئی رول آف گیم نہیں ہوں گے، جب کوئی گیم کا رول ہی نہیں ہوگا، مطلب مذہب تو چلے ہم رول آف گیم بتاتے ہیں، جب رول آف گیم ہی نہیں ہوں گے تو پھر تو سب کچھ اوپن ہوگا نا اس کے اندر. تو کیا جی آپ جی. اس چیز کو الاؤ کریں گے؟ نہیں، جی علی عاشر صاحب، میں نے ابھی آپ سے پیپلز ریپبلک آف چائنا کا ذکر کیا تھا. کیا پیپلز ریپبلک آف چائنا میں بہن بھائیوں کی شادی ہوتی ہے؟ کیا پیپلز ریپبلک آف چائنا میں جب بیٹا بڑا ہوتا ہے تو وہ اپنی ماں کے لیے جنسی کشش محسوس کرتا ہے؟ جس سوسائٹی کے اندر آپ کے پیغمبر اسلام آئے تھے، جو جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیروں کے اندر ڈوبی ہوئی تھی، آپ کے پیغمبر کے آنے سے پہلے کیا وہاں پر بہن بھائیوں کی شادی ہوتی تھی؟ کیا ماں کے ساتھ سیکشل اٹریکشن ہوتی تھی؟ مجھے بتائیے. آئی تھنک ناٹ. کیوں؟ نہیں. کیوں؟ جب رولز آف گیم ہی کوئی نہیں ہے، جب اسلام ہی نہیں آیا، جب وہاں پر مذہبی تعلیمات ہی نہیں پہنچی، تو پھر کیا وجہ ہے کہ وہ معاشرے جو کہ اپرنٹلی گاڈ لیس سوسائٹیز ہیں، وہاں بہن اور بھائیوں کے ساتھ بہن بھائی کی شادی نہیں ہوتی، وہاں ماں کے ساتھ آپ کوئی سیکشل اٹریکشن ڈیولپ نہیں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے علی، جب کوئی رولز آف گیم ہی کوئی نہیں ہے؟ مطلب آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ بیسیکلی انسان کی فطرت کے ساتھ اس کا کنیکشن ہے، یہ انسان کے خمیر میں سر، شامل نہیں ہے میں مطلب. آپ کو تھوڑا سا ہسٹوریکلی کریکٹ بھی کرتا چلوں کہ جو اینشینٹ ایجپٹ تھا، وہاں پر بہن بھائیوں کی شادی معمول تھی، اور جو اکثر فرعون اور اس کی بہن ہوتے تھے وہ اقتدار کو شیئر کیا کرتے تھے. لیکن آہستہ آہستہ انسانوں نے بتدریج، جیسے انسانوں کو شروع سے تو نہیں پتا تھا کہ سانپ زہریلے ہیں. جب مختلف دفعہ ایک سانپ نے ان کے لوگوں کو ڈسا تو انہیں پتا چلا کہ جب سانپ کاٹتا ہے تو انسان مر جاتا ہے. تو اسی طرح جب بہن بھائیوں کی شادیاں ہوئیں، اینشنٹ سوسائٹی میں ہوئیں، تو اس کے بعد لوگوں نے ایک اجتماعی کانشیسنس ڈیولپ کی کہ اس طرح کے رشتوں کے نتیجے میں جو ڈیزیزز ہیں ان کا امکان بڑھ جاتا ہے، اور معاشرے کا جو سوشل فیبرک ہے، اور جو ایک سوشل آپ کے اندر اعتماد کا ایلیمنٹ ہوتا ہے ایک پرٹیکولر فیملی کے لیے، وہ ڈسٹروائے ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد جو انسانوں کا اجتماعی شعور ہے، اس نے اس طرح کے انسیسٹ ریلیشن کو شن ڈاؤن کرنا شروع کر دیا. اس وجہ سے آج آپ کو دنیا کی ہر سوسائٹی کے اندر سسٹر فقر اور مدر فقر کے جو الفاظ ہیں وہ ایک گالی کے طور پر ملیں گے. اگر آپ کمبوڈیا میں بھی چلے جائیں اور اگر آپ کسی کو کہیں کہ سسٹر فقر، تو وہ اس کو ایک گالی کے طور پر انٹرپریٹ کرے گا. اگر آپ برازیل میں چلے جائیں، چلی میں چلے جائیں، آئس لینڈ میں چلے جائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں نے اپنے صدیوں کے تجربے کے بعد اور ایک اجتماعی کانشیسنس کے بعد ان رشتوں کے لیے ایک سرٹن سینٹٹی ڈیولپ کی ہے. علی عاشر صاحب. صحیح. چلیں اب تھوڑا اس چیز سے آگے بڑھتے ہیں. ویسا میں آپ سے ایک کویشچن کرنا چاہوں گا کہ ہم جب دنیا اوورال ایک ہم یونیورس کو دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ زمین کی ایک خاص روٹیشن ہے، 3 روٹیشن ہے زمین کی.
پھر ایک پورا ایک خاص ڈسٹینس ہے، ایک فائن ٹیوننگس ہیں دنیا کے اندر، ایک خاص نظام ہے مطلب کائنات کے اندر جو چل رہا ہے. آپ خود بتاتے ہیں کہ 13 ارب ڈایا میٹر ہے لائٹ ایئر جو پوری اس نہیں نہیں یونیورس سر، کا ہے مطلب ڈایا میٹر 93 بلین لائٹ ایئرز ہے. یونیورس کی 93 ایج بل 13.8 بلین ایئرز ہے. وہ تو ایج ہے 30 جی 30.8 بلین. اوکے یس ایج ہے اس کی نا. اور بگ بینگ سے پہلے آپ کہتے ہیں مطلب خاموش ہے، مطلب جی، تاریخ ہمیں خاموش ہے، ہمیں بگ ہمیں بینگ نہیں سے پہلے ہمیں نہیں پتا. پتا. اور سائنس بھی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ خدا کے نہ ہونے کا، سائنس بھی اس چیز کا ہمیں پروف نہیں دیتی کہ خدا نہیں ہے. تو آپ کیسے ایک مطلب اس کے اوپر ایک رزلٹ پر پہنچ جاتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ آپ آگنسٹک پوزیشن لیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جی آگنسٹک پوزیشن لینے کے بجائے آپ ایتھیسٹ مائنڈ آف سیٹ کے ساتھ اب آتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں جی خدا نہیں ہے، جب سائنس ایک چیز کا ڈینائی کر رہی ہے کہ خدا کے نہ ہونے کا اس کے پاس وہ کوئی ایسا سورس نہیں ہے، وہ نہیں کر سکی. تو آپ نے کیسے ایک لائن لے لی، ہارڈ لائن لے لی کہ آپ نے کہہ دی میں نے یہاں فل سٹاپ لگا دی اور جی خدا نہیں ہے؟ اس کے کیا وجہ ہے؟ اچھا، مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب میری حسن علی یاری صاحب سے گفتگو ہوئی تھی تو میں نے تب بھی اس سوال کو ایڈریس کیا تھا کہ جب ہم اپنے آپ کو ایتھیسٹ کہتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو مذہبی خدا کا ایتھیسٹ کہتے ہیں. یعنی جس خدا کا تعارف آپ ہم سے قرآن کے ذریعے یا انجیل کے ذریعے یا تورا کے ذریعے یا اولڈ ٹیسٹمنٹ کے ذریعے یا زبور کے ذریعے یا گیتا کے ذریعے یا گرو گرنتھ کے ذریعے کرواتے ہیں، ہم مذہبی خدا کی موجودگی کو، ہم مضحکہ خیز اس دعوے کو مضحکہ خیز سمجھتے ہیں. اور ہماری جو ایتھیسٹک پوزیشن ہے وہ ریلیجس گاڈ کے لیے ہے. ہم اپنے آپ کو سلیش ایگنوسٹک بھی تب کہتے ہیں کہ جب ریلیجن کے پیراڈائم کے باہر کوئی ایسی طاقت جس نے اپنی کانشیسنس کے ذریعے اس یونیورس کو تخلیق کیا، تو ہمیں اس معاملے میں ابھی تک کوئی حتمی رائے ہمارے پاس نہیں ہے، حتمی ایویڈنس ہمارے پاس کوئی نہیں ہے. تو ہماری جو ایکچوئل پوزیشن ہے وہ ایتھیسٹ ان دا سینس آف ریلیجس گاڈ اور ایگنوسٹک ان دا سینس آف نان ریلیجس کریٹر ہے علی عاشر صاحب. صحیح ہے. اچھا اس میں نا فیض صاحب فار ایگزامپل یہ ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں جا کر خدا کو تسلیم کرتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے یہ خدا کسی مذاہب کے اندر پایا جاتا ہوگا، کسی مذہب کے اندر پایا جاتا ہوگا، یا اگر ہے بھی صحیح تو وہ ان میں مذاہب نے کے اندر نہیں؟ میں نے کہاں جا کر خدا کو تسلیم کیا ہے؟ نہیں میں ایک سے آپ میں آپ سے ایزیوم کرنے کی جسٹ بات کر رہا ہوں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر فرض کریں مطلب نہیں، آپ آپ نے کی غلط نزدیک اسیوم کیا ہے. میں نے کبھی بھی کسی نہیں ایسی نہیں اینٹی کو جو کہ کانشیس اینٹی ہے، ابھی تک جتنے بھی خداؤں کا آپ نے ہم سے تعارف کروایا ہے انسانوں نے، جو کسی بھی بندہ جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس کی کچھ ذاتی وجوہات ہو سکتی ہیں، اور میں نے جتنے بھی انبیاء کی زندگی کا مطالعہ کیا ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ ان کو ایک نارمل فیملی بیک گراؤنڈ، ماں باپ کا پیار جو ہے اس طرح سے نہیں ملا تھا، تو وہ انہوں نے ایک پرٹیکولر پرسنالٹی ایوالو کر لی تھی. تو جتنے بھی خداؤں کا تعارف جو ہے، چاہے اس میں اللہ ہو، چاہے اس میں یاوا ہو، چاہے اس میں کرشنا ہو، چاہے اس میں رام ہو، چاہے اس میں اپولو ہو، چاہے اس میں جوپیٹر ہو، چاہے اس میں آپ کے جو زرواسٹرین ریلیجن کا گاڈ ہو اہرمن ہو، یا تو مجھے کبھی بھی ان کی موجودگی کا کے بارے میں اتنا سا بھی شبہ نہیں ہے کہ یہ سب کچھ انسانی دماغ کے اندر پیدا ہوئے ہیں گاڈ. ان کی جو ان کی ایگزسٹنس کی جو پاسبلٹی ہے وہ زیرو سے بھی نیچے ہے علی عاشر صاحب. صحیح ہے. اچھا ویسے صاحب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں. آپ تو بالکل اس کو مطلب آپ نے زیرو کر دیا، لیکن کیا آپ کبھی بیٹھ کے سوچتے نہیں ہیں ان چیزوں کے اندر؟ مطلب آپ جاتے ہیں، آپ جب کائنات کو ریسرچ کرتے ہیں، ستاروں کو دیکھتے ہیں، سیاروں کو دیکھتے ہیں، گلیکسیز کو دیکھتے ہیں، پھر ان کے فاصلے، اور یہ تو ایک بہت بڑا انبلیویبل ڈیٹا ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے. تو مطلب کہیں نہ کہیں آپ کے ذہن میں نہیں آتا کہ مطلب ایک یہ میرے ہاتھ میں اگر ایک موبائل ہے، اس کو بھی کوئی نہ کوئی کریٹر ہے، اس کو بنانے والا کہیں نہ کہیں ہے، تو مطلب کیسے وجود میں آ گیا ہے؟ کہاں سے یہ مطلب چیزیں آئیں؟ مطلب میں ایک اسٹوڈنٹ کے طور سے بھی آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. مطلب میں نے آج سے آپ سے پہلے بھی بات کی تھی، ہم وہ آپ سے کوشچن کریں گے ایک عام لوگ بھی وہ چیز سمجھ سکیں، عام لوگوں تک. ہم کوئی ایسی باتیں نہیں کریں گے جو لوگوں کے اوپر سے گزر جائیں. تو مطلب کیسے پاسبل ہے کہ اتنی بڑی کائنات کا بن جانا مطلب بغیر کسی سپر بینگ کے؟ کیا مطلب آپ کے ذہن کے اندر کبھی مطلب یہ آپ مطلب میں تو سوچتا ہوں ہر ٹائم میرے ذہن میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، مطلب میں جس بھی اس میں حالت میں چلا جاؤں تو یہ تصور تو میرے ذہن سے جاتا ہی نہیں ہے کہ مطلب ایسا کیسے پاسبل ہے. تو یہ کویسچنز آپ کے مائنڈ میں نہیں آتے؟ آپ کا اتنا مطلب کیا ہے اس کے بارے میں؟ تو سر ایک دن نا مجھے اپنی گاڑی کی چابی نہیں مل رہی تھی، تو میری بیگم کہنے لگی کہ اگر گاڑی کی چابی گھر میں نہیں ہے تو لازماً آپ اس کو مین ڈور پہ گرائیں، وہاں جا کر چیک کریں.
تو یہ آپ کا جو سوال ہے بالکل ایسا ہی سوال ہے کہ چونکہ ہمیں اس کائنات کے اندر ایک پرٹیکولر ترتیب نظر آتی ہے تو یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوگا. یہ ایک سمپلسٹک مائنڈ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اپروچ ہے. لیکن علی عاشر صاحب، جب آپ ہی کے سوال کو میں ایکسٹراپولیٹ کروں گا اور میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ کا، اگر آپ کسی اللہ کو مانتے ہیں تو اس نے اس یونیورس کو تخلیق کیا ہے، تو پھر اس کو کس نے تخلیق کیا ہے علی عاشر صاحب؟ تو کیونکہ یہ ایک انفائنائٹ ریگریس ہو جائے گا، اور میرا نہیں خیال کہ آپ زمان و مکان کے ماورا کسی ایسے کریٹر کی موجودگی کے مجھے کوئی شواہد دے سکتے ہیں جو خود بخود تخلیق ہو گیا ہو اور بغیر کسی را میٹیریلز کے اس نے اس یونیورس کو تخلیق کر لیا ہو. آپ کو اس کائنات کے اندر جتنا بھی ترتیب، جتنا بھی نظم، جتنا بھی ربط نظر آتا ہے، وہ آپ کی اپنی پرٹیکولر ڈیٹا ٹارچرنگ کا نتیجہ ہے. آپ نے اپنی گفتگو میں ایک لفظ استعمال کیا، فائن ٹیوننگ. ابھی 3-4 دن پہلے جب بینکاک میں زلزلہ آیا تھا جس میں کافی جانی اور مالی نقصان بھی ہوا تھا، اور اس کے علاوہ دنیا میں جب بھی زلزلے آتے ہیں اس طرح کے نقصان ہوتے ہیں، تو کیا یہ جو فائن ٹیوننگ یہ آپ کے گاڈ کا کہ اس سے کوئی غلطی اچھا، ہو جاتی ہے کہ یہ ویسا سونامی اور زلزلے اس وغیرہ ہماری ہوتے ہیں؟ زمین کے اندر تو ہر 2 سیکنڈ بعد زلزلے آتے ہیں جو ہمیں جی جی سائنس بتاتی ہے. جی جی. پلیٹس کی ڈسٹربنس کی وجہ سے ان پلیٹس کو کون مطلب کرتا ہے، مطلب کیا ہے، مطلب اس کو کون مطلب حرکت میں لاتے ہیں، مطلب یہ بھی تو اس کو سائنس نہیں بتاتی نا اس کے بارے میں، مطلب وہ کون ہے جو فیصلہ کرتا ہے کب وہ کہاں پر زلزلہ آنا ہے، مطلب یہ چیز. اصل میں آپ جہاں پر بنیادی غلطی کرتے ہیں وہ یہ غلطی کرتے ہیں کہ ان ٹیکٹونک پلیٹس کے پیچھے کوئی کانشیس جو قوت ہے وہ کار فرما ہے. ان ٹیکٹونک پلیٹس کی موومنٹ کے پیچھے صرف اور صرف جو ان کانشیس جیوگرافیکل فیکٹرز ہیں وہ کار فرما ہیں. آپ کی جب یہ زمین بن رہی تھی، پلانٹ ارتھ جو تھا پہلے ایک بہت بڑا، اس کے اوپر ایک سپر کانٹیننٹ تھا اور اس کے چاروں طرف پانی تھا. ابھی بھی آپ ساؤتھ امریکہ کو، نارتھ امریکہ کو، افریقہ کو، یورپ کو، ایشیا کو، آسٹریلیا کو اگر ایک پزل کی طرح آپ آپس میں جوڑیں گے تو آپ کو مسنگ پیسز جو ہیں وہ جڑتے ہوئے نظر آئیں گے. تو اس سپر کانٹیننٹ کا نام پینجیا تھا، اور کروڑوں سالوں کی موومنٹ کے بعد جب یہ الگ ہوئے تو ان کی جو ٹیکٹونک پلیٹس کی موومنٹ ہے اس کی وجہ سے زمین پر کچھ فالٹ لائنز ایوالو ہو گئیں. اور اس کے بعد آپ اگر یہ سمجھیں کہ ان کے پیچھے کوئی ایسی کانشیس طاقت ہے جو لڑکیوں کے جینز پہننے کی وجہ سے زلزلے لے آتی ہے، یا انسانوں کی کسی حرکت سے ناخوش ہو کر زلزلے لے آتی ہے، تو یہ ہماری بہت ہی ایک اوور سمپلیفائڈ اور وشفل تھنکنگ تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا ہے. کیونکہ اگر کوئی کانشیس اینٹی جو ہے زمین پر زلزلے لا رہی ہے تو کم از کم اسے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس کی اس کانشیس ایکٹیویٹی کی وجہ سے بہت سے معصوم بچے اپنے والدین سے محروم ہو رہے ہیں. اور اگر کانشیس جو اینٹی ہے وہ انسانوں کو کسی چیز سے متنبع کرنے کے لیے زلزلے لا رہی ہے، تو یہ زلزلے پھر چاند پر کیوں آتے ہیں، یہ زلزلے پھر مارس پر کیوں آتے ہیں، اور یہ زلزلے ہمیں ان تمام پلانٹس کے اوپر نظر آتے ہیں جہاں پر اس طرح کی ٹیکٹونک پلیٹس کی موومنٹ ہوتی ہے اور جہاں پر کوئی ہیومن پاپولیشن بھی نہیں ہے. علی عاشر صاحب صحیح ہے. اچھا، ویسا مطلب ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ سائنس جو ہوتی ہیں اس کی بہت ساری تھیوریز ہوتی ہیں وقت کا. آپ مسلمان ہیں، آپ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں، آپ لائف آفٹر ڈیتھ پر یقین رکھتے ہیں؟ جی جی، میں رکھتا ہوں الحمد اوکے للہ. اوکے اوکے. اچھا اچھا، اس میں ویسا میں آپ سے ایک کوشچن کرنا چاہوں گا کہ جیسے سائنس کی بہت ساری تھیوریاں بنتی ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ وہ ختم ہو جاتی ہیں. جیسے 17ویں اور 18ویں صدی کے اندر ایک تھیوری تھی کہ جو یونیورس ہے ہماری، یہ اسٹڈی اسٹیٹ یونیورس ہے. مطلب 17ویں اور 18ویں صدی کے اندر اس میں آئنسٹائن وغیرہ انہوں نے بھی اپنی جو ساری ایکویشنز وغیرہ کی تھی وہ اس کے مطابق ہی کی تھی. بعد میں آ کے آئنسٹائن نے اس چیز کو کہا تھا. تو میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ مطلب آپ کوئی ایسی سٹیج آ جائے، مطلب آپ اس دنیا میں نہ رہیں اور آپ کے جانے کے بعد سائنس ایک ایسی انوینشنز کر دے، اس کے بعد خدا کو تلاش کر لے، تو مطلب آپ اپنے آپ کو پھر بھی بڑی ذمہ سمجھیں گے کہ آپ اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک تھے اور آپ نے ہر چیز قرآن کا مطالعہ. میں نے آپ سے یہی کہا کہ ہمارے پاس اب تک ریلیجن کے پیراڈائم کے باہر کسی کانشیس کریٹر کی موجودگی کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور کریٹر کو تلاش کرنا سائنس کا میدان بھی نہیں ہے علی عاشر صاحب. کیونکہ سائنس جو ہے وہ ہاؤ کو ایڈریس کرتی ہے، وائی. وائی کا جو کوشچن ہے وہ فلسفی کا کوشچن ہے، وائی کا جو کوشچن ہے وہ ریلیجن کا کوشچن ہے. ریلیجن کو ہم لوگ بالکل اس سے انکار کرتے ہیں. اور دوسری بات، ایک چھوٹی سی میں آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اصل میں آپ کو وہ اسٹڈی اسٹیٹ یونیورس کی جگہ جو زیادہ کنینس قیاس ایگزامپل تھی وہ ایتھر کی ایگزسٹنس تھی. کیونکہ 18 سینچری میں، 19 سینچری میں
سائنسدان یہ کہتے ہوتے تھے کہ ایک غیر مرئی مادہ ایگزسٹ کرتا ہے جس کا نام ایتھر ہے، اور بعد میں سائنس نے کہا کہ ایسا کوئی مادہ ایگزسٹ نہیں کرتا ہے۔ بیسیکلی یہ سوال عالیہ مقبول جان نے بھی ایسے کیا تھا کہ کل کو اگر کسی دوسری سائنٹیفک ڈسکوری کے نتیجے میں یہ والی سائنٹیفک ڈسکوری غلط ثابت ہو جاتی ہے تو پھر آپ کی کیا پوزیشن ہوگی؟ تو علی عاشر صاحب، میں نے انہیں جواب دیا تھا کہ اور یہ صاحب، اگر یہ دنیا کی کسی بھی سائنٹیفک ڈسکوری کے نتیجے میں جب ہمارا یہ پروگرام آن ایئر جا رہا ہے تو ہمارا یہ پروگرام کبھی آن ایئر گیا ہی نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ابھی میں اور آپ یوٹیوب پر گفتگو کر رہے ہیں تو ہم یہ ایک سائنس کی بدولت ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں۔ دنیا کی مستقبل میں کوئی بھی سائنٹیفک ڈسکوری ہماری اس گفتگو کو انڈو نہیں کر سکتی ہے کہ اویس اقبال اور علی عاشر کی کبھی یوٹیوب کے اوپر گفتگو ہوئی ہی نہیں تھی۔ اگر مستقبل میں سائنس جو ہے کسی ایسے نان ریلیجس کانشیس کریٹر کی موجودگی کے شواہد اتفاق سے، جو کہ اس کا میدان بھی نہیں ہے، ڈھونڈ لیتی ہے تو ہم غور کریں گے۔ when we will reach the bridge we will cross the bridge۔ آپ کا کوشچن ٹوٹلی ہائپوتھیٹیکل ہے، لیکن آپ لوگوں کے پاس being a Muslim, being a religious person، اس کائنات کی الٹیمیٹ سچائی اور الٹیمیٹ ریالٹی موجود ہے جس پر آپ ہم سے بات کرتے ہوئے پتہ نہیں کیوں کتراتے ہیں سر۔ صحیح ہے۔ اچھا، یہ میں آپ سے ایک کویسچن کرنا چاہوں گا، تھوڑا ٹاپک کو چینج کرتے ہیں۔ میرے اکثر دوست ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ اویس صاحب سے یہ سوال لازمی کیجیے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بھی ہم اویس صاحب کا کوئی مطلب دیکھتے ہیں اکثر کہ وہ آج کل بالکل عام لوگوں سے گفتگو کرنا انہوں نے سٹارٹ کر دیا، بجائے اس کہ وہ کسی مطلب عالم سے، مطلب عالیہ مقبول جان ٹائپ لوگوں سے گفتگو کریں یا بات کریں، ڈیبیٹ کریں، مطلب عام لوگوں کو وہ لے آتے ہیں اور وہ پھر وہ کہتے ہیں جی پرتھوی لٹک رہی ہے، اور پھر اویس بھائی مطلب آگے سے جواب بھی دے دیتے ہیں، جو بڑی فیمس بھی ہوئی ہے آپ کی نا۔ مطلب اس طرح کے سوالات آگے لوگوں کے سننے کو ملتے ہیں، مطلب نالج بھی نہیں ہوتا لوگوں کے پاس، مطلب ان سے آپ کی بحث ہو رہی ہوتی ہے۔ تو مطلب ایسا کیوں ہے؟ مطلب کیا اویس اقبال کو نہیں چاہیے کہ وہ اپنے لیول کے لوگوں سے مطلب گفتگو کرے، بجائے اس کے کہ وہ عام لوگوں سے اس کو دیکھ کر مزید مسلمان نیچے ڈاؤن ہوں، مطلب جاتے ہیں؟ مطلب یہ ایک پرابلم ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اویس علی عاشر، آج کل اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کیا میں اس کو بہتر سمجھتا ہوں، بہرحال میں اپنا ذاتی طور میں اس کو بہتر سمجھتا میں ہوں۔ آپ کی بات کا جی جواب دے رہا جی جی، ہوں۔ آپ ایک عام آدمی ہیں، ایک خاص آدمی ہیں، میں عام آدمی ہوں۔ تو آپ کے سوال کی روح سے مجھے آپ کو بھی ٹائم نہیں دینا چاہیے تھا اس گفتگو کے لیے، کہ جی، دینا چاہیے تھا؟ میں بتاتا ہوں آپ کو نا، میں آپ کی اس بات کو، میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ میں اس بات کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ میں اگر ٹائم لینا چاہوں اور یہ مقبول جان سے، میں ڈاکٹر ذاکر نائک سے ٹائم لینا چاہوں، میسیج کروں، جیسے آپ کو ہم نے کیا ہے میسیج، ایک مطلب ای میل کے ذریعے جیسے بھی تھا، تو آپ نے کوئک رسپانس کیا، ہمیں جواب دیا، مگر وہ مجھے اس طرح ہمیں جواب نہیں دیں گے، ہمارے ساتھ نہیں علی بیٹھنا، نہیں عاشر پسند۔ صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ جو ہیں، آپ کے سوال کی روشنی میں ایک عام آدمی ہیں یا ایک عالم ہیں؟ کیا مجھے آپ سے گفتگو نہیں کرنی چاہیے تھی؟ کرنی چاہیے، تو میں تو سر کہتا ہوں کرنی چاہیے، مطلب یہی لیکن آپ کے میں سوال کا جواب ہے کہ میں نے جب مطلب اپنے کریئر کا آغاز کیا تھا تو میں نے جاوید احمد غامدی صاحب کے ساتھ 58 ایپیسوڈز کیے تھے جیو پر۔ میں نے عالیہ مقبول جان سے گفتگو کی ہے، میں نے قاضی حسین احمد مرحوم سے گفتگو کی ہے، میں نے اس کے علاوہ حسن اللہ یاری سے گفتگو کی ہے، علامہ یاسر ندیم باجدی سے گفتگو کی ہے۔ آپ کی جو مسلم، میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی مکالمے کی دعوت دی ہے، میں نے انجینئر محمد علی مرزا کو بھی مکالمے کی دعوت دی ہے، میں نے مفتی مسعود کو بھی مکالمے کی دعوت دی ہے۔ تو ہمارے جو دروازے ہیں وہ ہر ایک کے لیے کھلے ہیں۔ ہمارے نزدیک کوئی بھی عام آدمی نہیں ہے، کوئی بھی خاص آدمی نہیں ہے، کیونکہ جب آپ عام آدمی صرف ان کو کہہ رہے ہیں جن کی کوئی سوشل ریکگنیشن نہیں ہے، لیکن اگر ان کی کوئی سوشل ریکگنیشن نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا کوئی تھاٹ پروسیس نہیں ہے، وہ سوچتے نہیں ہیں، ان کے ذہن میں سوالات، ایمان تو ہے نا ان کا۔ اگر وہ اپنے ایمان کو تنقید کی کسوٹی کے اوپر پورا نہیں رکھ سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اپنے ایمان کو ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہم ہر آدمی سے جو ہم سے رابطہ کرتا ہے، جو مجھے ای میل کرتا ہے، میں اسے ٹائم دیتا ہوں اور میں اس سے گفتگو کرتا ہوں، اور مجھے روز میں گفتگو کرتا ہوں ہفتے میں 5 دن، اور مجھے نہیں پتا ہوتا کہ میرا جو آج کا پوڈ کاسٹ کا شریک دوست ہے، ساتھی ہے، وہ کس بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتا ہے، وہ کتنا خاص ہے، وہ کتنا پڑھا لکھا ہے، اس کا فائنینشیل سٹیٹس کیا ہے۔ میں صرف اور صرف فی البدی اس سے گفتگو کرتا ہوں۔ مجھے آپ کا بھی نہیں پتا تھا، اسی طرح مجھے کسی بھی گیسٹ کا نہیں پتا ہوتا انلیس میں کسی کو ذاتی طور پر جانتا نہ ہوں۔ یہ آپ کے سوال کا سیدھا اور ڈائریکٹ جواب ہے علی عاشر صاحب۔ چلیں ایک اور آپ سے، مطلب آپ کے ریلیٹڈ کویسچن تو نہیں ہے لیکن پوچھ لیتے ہیں کہ ہمارے علماء کرام کیوں نہیں بیٹھتے ایسے لوگوں کے ساتھ، عام لوگوں کے سوالات کے جوابات اس طرح کیوں نہیں ان کی دیتے؟ دکانیں بند ہو جائیں گی علی عاشر صاحب، ان کی اچھا، دکانیں بند ہو جائیں گی۔
آپ نے پچھلے دنوں ڈاکٹر ذاکر نائک کا پاکستان میں حشر دیکھا ہوگا. میں آج آپ کے ساتھ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ عالم اسلام کے جتنے بھی زندہ عالم ہیں جو کہ اس وقت سانس لے رہے ہیں، جو کہ آکسیجن اندر لے کر جاتے ہیں اپنے پھیپھڑوں میں اور کاربن ڈائی آکسائڈ ابھی باہر چھوڑ رہے ہیں، آپ چاہے مفتی تقی عثمانی کو لے آئیں، جاوید احمد غامدی کو لے آئیں، ڈاکٹر ذاکر نائک کو لے آئیں، جس مرضی عالم اسلام کے اپنی مرضی کے عالم کو لائیو ہمارے ساتھ گفتگو میں بٹھا دیں اور آپ ہمارے اوپر سے یہ پابندی اٹھا دیں کہ آپ کے اوپر کوئی بلاسفیمی لگے گی، یا ہم توہین ویسے بھی نہیں کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں صحیح کی دکانیں بند ہو جائیں گی. علی عاشر صاحب، ان لوگ ان لوگوں کے جھوٹے دعووں کی کلئی جو ہے، ابھی ارشاد بھٹی نے پچھلے دنوں کچھ انٹرویوز کیے ہیں. ابھی ارشاد بھٹی ایک ایتھیسٹ نہیں ہے، ہو سکتا ہے ایک چھپا ہوا ایتھیسٹ ہو، لیکن اس نے صرف اور صرف جو مولویوں کے آپس کے بیانات ہیں اس نے ایک محدود دائرے کے اندر رہتے ہوئے کوشچن کیا ہے. اور ارشاد بھٹی جیسے آدمی نے، میں اس کی پولیٹیکل آئیڈیالوجی سے اتفاق نہیں کرتا ہوں، کیونکہ وہ ایک زمانے میں فوج کے اٹھاتا تھا اور آج کل فوج کے چبانے کے چکروں میں ہے، اور میں تو ہمیشہ سے فوج کا مخالف ہوں. تو ارشاد بھٹی نے آپ کے مولویوں کا جو حشر کیا ہے، ابھی تو ارشاد بھٹی جو ہے اپرنٹلی اس طرح سے ایتھیسٹ بھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ ایتھیسٹ ہوں. تو آپ کا جو مولوی ہے، آپ کا جو عالم ہے، وہ اگر کسی ایتھیسٹ کے سامنے بیٹھ جائے گا نا، تو لوگوں کے اندر سے وہ خوف ختم ہو جائے گا. اس خوف کو برقرار رکھنے کے لیے یہ لوگ ہم سے گفتگو کرنے سے گریز کرتے ہیں. علی عاشر صاحب، صحیح ہے. اچھا، اس میں نا ایک اور لوگوں کی یہ رائے ہے کہ جو ایتھیسٹ لوگ ہوتے ہیں، جیسے اکثر ہم طٰہٰ کرام کو آپ دیکھتے ہیں اور آپ کو بھی ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بہتر ہے کہ آپ اسلام کا مذاق اڑا کر یا کوئی بھی اس کے مطلب مقدس دین ہو یا کوئی بھی ایسی چیز ہو، اس سے آپ لوگوں کے دلوں میں جگہ پیدا کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ اچھے انداز سے اپنی بات کو رکھیں. اس طرح مطلب ان میں ذرا ایک ٹسل ٹائپ چیز نہیں آ جاتی کہ مطلب آپ اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں ان کے دین کا، جس کو وہ بڑا دل سے پسند کرتے ہیں، اس کے بارے میں خاص جذبات رکھتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ آپ مقدس ہستیوں کے بارے میں مطلب اچھے انداز سے اس کی مطلب گفتگو کرتے ہیں، بات کرتے ہیں. لیکن بعض چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں مطلب جو لوگوں کو بڑی ناگوار گزرتی ہیں کہ ان کے ریلیجن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. تو وہ مطلب کئی لوگ تو آپ کو ایک بار اب سن کے اگلی بار سنتے ہی آپ کی نہیں. بات اب کے جواب میں میں ون میں ڈورا کی پرسنلی کوٹیشن ہے. میں پرسنلی آپ اپنے بارے میں بتاؤں، میری وائف نے پابندی لگائی آپ کو سننے کے بارے میں، مطلب نہیں وہ سمجھ سکتی نا مطلب سارا کچھ، مطلب وہ ایک ریلیجن خاتون ہے، مطلب وہ کہتی ہیں پلیز آپ یہ نہ کیا کریں، باقی آپ مطلب تو مطلب یہ کہ آپ لوگ دور نہیں کرتے بجائے اس کے کہ آپ کسی اور ہم انداز سے آپ لوگ. میں آپ کی بات کا بالکل ڈائریکٹ آنسر دوں گا بغیر کسی لگی لپٹی کے. علی عاشر صاحب، وزڈم وداؤٹ لافٹر از اموڈیسٹی، پہلی بات. دوسری بات، تیرے آزار کا چارہ نہیں نشتر کے سوا. تیسری بات، جب مائیکل ہارٹ نے رینکنگ آف 100 پیپل موسٹ انفلوئنشل پرسنز ان دا ہسٹری نامی کتاب لکھی تھی، اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے نمبر پر موسٹ انفلوئنشل پرسن ان دا ہسٹری کا اس لسٹ میں رکھا تھا، جس پہ اوپر مسلمانوں نے بہت زیادہ بغلیں بجائی تھیں اور خوشی کے شادیانے بجائے تھے. علی عاشر صاحب، یہ جو ریلیجن ہوتا ہے نا، یہ ایک پبلک ڈومین ہوتی ہے. جب آپ اس ریلیجن کی پبلک ڈومین کے لیے لوگوں کی تعریف سن کر خوش ہوتے ہیں، تو آپ کو اپنا دل اتنا بڑا رکھنا چاہیے کہ آپ اس پر کی جانے والی تنقید بھی سہ سکیں. جب ڈین براؤن نے ڈیونچی کوڈ لکھی تھی نا، جس پر بعد میں مووی بھی بنی تھی، اس نے واضح طور پر لکھا تھا کہ بائبل از اے مین میڈ بک. اور بعد میں علماء جو کرسچینٹی کے جو پریسٹس ہیں، انہوں نے ڈین براؤن کے قتل کا فتویٰ صادر نہیں کیا تھا، انہوں نے کتابیں لکھ کر اس کا جواب دینے کی کوشش کی تھی. تو ہم مذاق اڑانے کے اس بات کو ثابت، ہم مقدس ہستیوں کے بارے میں جن کے ساتھ مسلمان یا کوئی بھی ریلیجن کے لوگ اٹیچمنٹ رکھتے ہیں، ہم ڈائریکٹلی ان کی پرسنالٹی کے اوپر اٹیک نہیں کرتے ہیں. مثلا اگر ہم کسی اڑتے ہوئے گھوڑے کی مین بنا دیتے ہیں، تو ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے جو ریلیجس بلیفس ہیں، وہ منطق کی روشنی میں، عقل کی روشنی میں، خرد کی روشنی میں، لاجک کی روشنی میں کتنے زیادہ لافٹیبل ہیں. بس یہ بات جب ہم لوگوں کو باور کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد ان کا آہستہ آہستہ ان کی آنکھوں سے جو پٹی بندھی ہوئی ہوتی ہے، اس کو وہ ہٹنا شروع ہو جاتی ہے. اس لیے ہم بعض دفعہ عقائد کا مذاق اڑاتے ہیں، پرسنالٹیز کا مذاق نہیں اڑاتے ہیں. علی عاشر صاحب، اچھا، اس میں نا چلیں یہ آپ کی طرف سے آنسر آ گیا. ایک اور کویشچن یہ تھا، ایک واجدی صاحب کے ساتھ آپ کی ڈیبیٹ ہوئی تھی آئی تھنک کچھ عرصہ پہلے، بڑی فیمس جی بھی جی ہوئی سر، تھی. دسمبر تو 2023 میں. جی جی، تو اس میں نا مطلب ایک آپ کے نظریات مطلب ایتھیس کے یا آپ کے بھی نظریات ہیں یہ ہے کہ آپ وار کے انگیسٹ ہیں، مطلب ویپنس کے انگیسٹ، مطلب آپ نے ایک بات کی تھی یہ چیزیں ہونی نہیں چاہیے کہ ایتھیس کے نزدیک نا.
تو مطلب انگریزی کا ایک فقرہ بھی ہے، اف یو وانٹ پیس بی پریپیئرڈ فار وار. تو اگر آپ امن چاہتے ہیں تو آپ جنگ کے لیے تیار ہیں. تو یہ کیا آپ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ جنگ کے لیے یہ بھی ایک حکمت عملی مطلب جنگ کو روکنے کے لیے بھی ہوتی ہے کہ آپ کو اپنے مطلب کیا کہتے ہیں اپنے ویپنس کو بھی آپ نے اپنا مکمل کرنا پڑتا ہے. اگر آپ کے دشمن کے پاس گائیڈڈ میزائل ہیں تو آپ کے پاس بھی گائیڈڈ میزائل ہونے چاہیے. اس کے پاس F-16 ہے تو آپ کے پاس F-16 ہونے چاہیے. مطلب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. مطلب میں یہ سن رہا تھا کہ آپ بالکل اس میں یہ کہہ ڈینائی کر رہے تھے اسلحہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے. مطلب یہ چیزیں آپ مطلب اس دنیا میں ہونی نہیں چاہیے. مطلب ایک ایتھیسٹ کی نظر سے آپ یہ بات کر رہے تھے. تو آپ یہ نہیں سمجھتے یہ کوئی ارریشنل قسم کی بات آپ کر رہے تھے مطلب اس طرح مجھے کی. یاسر ندیم والدی صاحب کے ساتھ اس بات کا کانٹیکسٹ یاد نہیں ہے کیونکہ یہ ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے، ایک ایتھیسٹ جو ہے وہ پرو ویپن بھی ہو سکتا ہے اور اینٹی ویپن بھی ہو سکتا ہے. ایک ایتھیسٹ کو کھانے میں آملیٹ بھی پسند ہو سکتا ہے اور ابلا ہوا انڈا بھی پسند ہو سکتا ہے. یہ اگر مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے وہ یاسر ندیم اصل میں نا وہ اس میں ٹینس میں بات ہو رہی ہے. میں آپ کو یاد کروا دیتا ہوں وہ میں نے یاسر ندیم واجدی صاحب سے جو میری بات ہوئی ہوگی، میں ازیوم کر رہا ہوں کیونکہ میرا ایک موقف ہے، وہ یہ کہ میں ذاتی طور پر نیشن سٹیٹ کے خلاف ہوں، میں باؤنڈریز کے خلاف ہوں، میں کسی بھی ملک کے خلاف ہوں. آپ امیجن کریں کہ اگر از دنیا اٹ کے پاسبل اویس میں از اٹ پاسبل نیشن اسٹیٹ کے آپ ابراہم خلاف ہیں؟ لنکن سے پہلے سلیوری کا خاتمہ بھی پاسبل نہیں تھا. لیونارڈو ڈے ونچی نے جب ہیلی کاپٹر کا ڈیزائن بنایا تھا تو لوگوں نے یہی کہا تھا از اٹ پاسبل. آج وہ پاسبل ہو چکا ہے. تو میں نے ایک زمانے میں کچھ ایسیز لکھے تھے جن کا مرکزی خیال یہ تھا کہ ریپبلک آف ارتھ ہاؤ دا ایبالشمنٹ آف نیشن اسٹیٹ کین سیو دا فیوچر آف ہیومینٹی. آپ صرف امیجن کریں کہ تھیوریٹیکلی اگر دنیا کے تمام ممالک جو ہیں ایک ملک ہوں اور کسی بھی ایلین انویژن کے نتیجے میں وہ اپنی تمام تر ٹیکنالوجیکل ایکسپرٹیز کو اس ایلین کے خلاف استعمال کریں، تو آپ کا کم از کم پلانٹ ارتھ کے اوپر رہتے ہوئے ایکسٹرنل ڈیفنس کا بجٹ زیرو ہو جائے گا اور آپ اس تمام رقم کو ہیومینٹی کی فلاح و بہبود کے اوپر خرچ کر سکتے ہیں. کیا یہ خیال آپ کو برا لگتا ہے علی عاشر صاحب؟ اچھا آپ نیشن اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں جہاں پر نا مطلب آپ کہتے ہیں ون نیشن اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں. ویسے آپ نہیں سمجھتے کہ ورلڈ وار 2 کے بعد اس ٹائم 5 نیشن اسٹیٹ ہی چل رہا ہے؟ یہاں پر امریکہ ہے، روس ہے، اس میں آپ کا یہ فرانس آ جائے گا، پھر آپ کے ساتھ یہ باقی ممالک انگلینڈ اور یہ مطلب یہ 5 ممالک دنیا اس میں چائنا بھی آپ کا آ جاتا ہے جو جن کو سیکنڈ ویٹو ورلڈ وار ویٹو کے سیکنڈ ویٹو ورلڈ وار سیکنڈ مطلب ورلڈ ہم وار تو کے بعد یعنی آپ پاکستان 1945 کو کی تو آپ پوسٹ میں ملک تو تسلیم نہیں کرتے ہم لوگ. یہ تو ہمیں کالونیز ہیں جتنے ملک ہیں، یہ 5 کنٹریز ان کے انڈر ہی سب دنیا چل رہی ہے، نہیں نظام نہیں چل رہا ہے جو یہ کنٹرول. علی یاسر صاحب یہ ایک بہت ہی وہ کیا کہتے ہیں پولیٹیکل سائنس کی ایم اے کے فرسٹ ایئر کی جو ڈوگر کی کتاب ہوتی ہے نا، اس میں اس طرح کی باتیں لکھی ہوتی ہیں. لیکن اب جو ہے حقیقتیں تھوڑی سی چینج ہو گئی ہیں. 1945 کی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو پوسٹ ڈیم کانفرنس ہوئی تھی اور تب سے لے کر 1989 میں جب دیوار برلن گری تھی، تب تک بنیادی طور پر ایک بائی پولر ورلڈ تھا. اور اس کے بائی پولر ورلڈ جب ختم ہوا، جب سوویت یونین کا انہدام ہوا 1991 میں گورباچوف کے دور میں، تو اس کے بعد سے دنیا جو ہے وہ ایک یونی پولر ورلڈ سے ملٹی پولر ورلڈ کی جانب آ گئی ہے. اب ریجنل پاورز ہیں اور اس طرح سے کوئی ایک سپر پاور نہیں ہے جو پوری دنیا کے فیصلے کر رہی ہو. علی عاشر صاحب صحیح ہے. چلیں اچھا آپ سے تھوڑا ایک ڈفرینٹ کویشچن بھی کرتے ہیں کہ مسلمانوں سے آپ کی ہمدردی ہے یا کسی کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے؟ مطلب آپ فلسطین کے ایشو کے اوپر آ جائیں، کشمیر میں آ جائیں، کوئی آپ مطلب اس کے آپ کا دل دکھتا ہے یا کیا ہوتا ہے ایتھیسٹ؟ کیا مطلب فیل کرتے ہیں آپ ان چیزوں کو؟ ظلم کے خلاف جو بھی ہو کسی قسم کا ہو، کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ جب 7 اکتوبر 2023 کو حماس نے اسرائیل کی سویلین پاپولیشن پر حملہ کیا تھا اور اسرائیل کے ننھے معصوم بچے مارے گئے تھے، بوڑھے عورتیں ماری گئی تھیں، آپ کا دل دکھا تھا؟ میرا دکھا تھا. سر، جب بھی کوئی بے گناہ مارا جاتا ہے، چاہے بے وہ گناہ بالکل یہ بات جس نہیں، مرضی ریلیجن سے تعلق رکھتا ہو، بالکل ایسے ہی ہے. جس مرضی ایتھنک بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتا ہو، تو اس میں ایتھیسٹ کی یا بلیور کی یا مسلمان کی یا ہندو کی یا سکھ کی بات نہیں آتی ہے. آپ کا دل دکھتا ہے علی عاشر صاحب، کم از لیکن کم. آپ نہیں سمجھتے کہ اس کا جواز بھی اسرائیل نے ان کو فراہم کیا ہے؟ مطلب انہوں نے مطلب ایک حد تک ہوتا ہے ان کے، جب آپ ایک ملک کو آپ جینے لوگوں کو نہ دیں، ان کی باؤنڈریز کو آپ کور کر لیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے ان کے اپنا ملک کے راستے تنگ کر لیں آپ. مطلب جیسے بھی ہے، پہلے تو فلسطین ہی تھا، پھر وہاں اسرائیل آباد ہوا، اسرائیل کے لوگ ہوئے، پھر اس کو قبضہ کرتے گئے. مطلب سارا ایک ہسٹری ہے، آپ اس سے تو ڈینائی نہیں کر سکتے نا کہ ایک پورا جو مطلب آپ جتنا بھی دیکھ لیں وہاں پہ جتنا خطہ ہے اس کا فلسطین کا، وہ پہلے فلسطین تھا، پھر مطلب اسرائیل تھا، وہ پورا نقشہ تبدیل ہوتے ہوتے ایسا انہوں نے اپنی کالونیز بنا لی.
تو جب آپ کسی پہ راستے ہی بند کر دیں گے، ظلم اتنا کریں گے، تو مطلب ان سے تو ایکسپیکٹ کریں گے وہ کچھ بھی مطلب کریں گے. تو آپ ان کو ایک ریزن تو فراہم کر رہے ہیں نا کہیں نہ کہیں جا کے. اسرائیل جو ہے، اسرائیل کے اندر جو یہودی ہیں وہ پچھلے 3000 سال سے آباد ہیں علی عاشر صاحب. جب آپ جی تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسرائیل کے ریجن کے اندر جو یہودی ہیں وہ پچھلے 3000 سال سے آباد ہیں. اور مسلمان پہلی دفعہ حضرت عمر فاروق کے دور میں جب انہوں نے یروشلم فتح کیا تھا 638 میں پہنچے تھے، جب سما ٹی وی کا کیمرہ مین ساتھ ساتھ چل رہا تھا اور اونٹ جو تھا اس کے اوپر غلام کو بٹھا دیا گیا اور خود وہ اس کی مہار پکڑے ہوئے تھے. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ جو قوم وہاں پر 3000 سال سے آباد ہو اور جو مسلمان جو ہیں انویڈرز کی صورت میں 1300 سال پہلے 1400 سال پہلے وہاں پہنچے ہوں، تو اس زمین کے اوپر پرائمری حق مسلمانوں کا ہے یا یہودیوں کا ہے؟ میں اس سوال کو سائڈ پر رکھتے ہوئے یہودیوں کا بڑا پن دیکھیے کہ وہ پھر بھی ٹو اسٹیٹ جو سولوشن ہے اس کی جانب آنے کو تیار ہیں. یروشلم سے یہودیوں کو مکمل طور پر بے دخل کرنا، مسجد اقصی قبلہ اول کو یہودیوں کے چنگل سے آزاد کروانا، اس سے آپ جماعت اسلامی جو ہے لاہور میں چندہ تو اکٹھا کر سکتی ہے، لیکن اس سے کم از کم آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے ہیں کہ اسرائیلیوں کا اور یہودیوں کا اس لینڈ سے حق ختم ہو گیا ہے. علی عاشر صاحب آپ کی آواز ڈسٹرب کر رہی ہے. جی 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 آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. چلیں یہ تھوڑا اسکرین ڈسٹرب تھی. چلیں یہ تو تاریخی مطلب ہو گیا. اس کے اندر جو بھی آپ نے بتایا ہے اس کو ہم بھی اسٹڈی کر لیں گے، اس کے جو بھی سارا کچھ ہوگا. تو بہرحال یہ ہے کہ آپ سے مطلب یہ کوشچن کرنا تھا کہ آپ پاکستان میں آپ کے کیا کچھ اسٹیٹ باقی ہیں، یا پاکستان آپ کو آنے کی امید رکھیں، اویس اقبال کبھی پاکستان واپس آئیں گے اور یہاں سر پھر مجھے سے اپنا مجھے مطلب وہی. کچھ مہینے پہلے بھی پاکستان جانے کا اتفاق ہوا تھا، اور مجھے جب بھی موقع ملے گا میں پاکستان ضرور جاؤں گا. کہ اس میں امر مانے کیا ہے، اس میں مسئلہ کیا ہے؟ صحیح. تو ابھی آپ فی الحال مطلب اب کیا ہے آپ کی مطلب وہاں پر آپ جاب وغیرہ کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ جی سر جاب کر رہا ہوں. صحیح. اچھا ویسے بس آپ اس کو آپ کنکلوڈ کریں یا آپ کا بھی ٹائم اس میں باقی ہے، مطلب دیکھ لیں اس کا، یا نہیں سر، مزید آپ کا کوئی کوشچن تو. میں بنیادی سوال آپ سے یہ کرنا، میں بس ایک ہی سوال کی چھوٹی بہت سی آپ کی اچھا میں اس رائے میں لینا تھوڑا سا چاہتا اینڈ کر لوں. ویسی بات صاحب، ایک تو ہماری آپ سے نہیں بہت عرصہ پہلے میں آپ سے ڈبیٹ کرنا چاہ رہا تھا. اس وقت آپ بزی تھے، ہو نہیں سکا اس دن. ایک ہم نے دن طے کیا تھا. پھر آپ سے ایک بار ہمارا رابطہ ہوا تو میں ان دنوں کراچی کے اندر تھا. آپ سے پرابلم ہوا، اسٹریم یارڈ پہ کنیکشن نہیں کر سکا. آج بڑے عرصے بعد آپ سے آج بھی رابطہ ہو ہوا. رہا تھا، آج بھی اب ہو رہا تھا. ابھی بھی آپ نے مجھے ایک دن پہلے کا ٹائم دیا ہے. میرا ابھی بھی گلا خراب ہے، میں اس طرح بولنا نہیں چاہ رہا. مطلب میں اپنے آپ کو بچا رہا ہوں کہ میں اس ٹیم یارڈ کو کنٹینیو کر سکوں. تو میرا تھا کہ چلے مجھے ایک دن مزید مل جاتا تو میرا یہ معاملہ ٹھیک ہو جاتا. کل بھی میں اکثر آپ کو وائس کر رہا تھا تو مجھے پرابلم پیش آ رہی تھی بولنے کے حوالے سے نا. گیٹ ویل سون تو سر، گیٹ ویل سون. ہاں جی، بہرحال یہ ہے کہ آپ سے ماشاء اللہ بڑا زبردست یہ انٹریکشن رہا ہے اس حوالے سے. تو اچھا میں علی چاہوں گا عاشر کہ صاحب، ایک سوال میرا بھی ہے کہ جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں، جب آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو آپ یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور محمد اس کے رسول ہیں. تو جھوٹی گواہی دینا تو بری بات ہے نا. اور اس اللہ آپ نے دیکھا بھی نہیں ہے، گنا بھی نہیں ہے، اور حضور کے اوپر نبوت اترتے دیکھی آپ نے بھی نہیں ہے. تو یہ آپ گواہی کس معیار کے اوپر جا کر دیتے ہیں؟ اس کا طریقہ پیمانہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا ویسے تو میں آپ کو نا آپ کو میں ہماری ذاتی سیشن ہوئی تھی، میں آپ سے کچھ بات کر چکا تھا. آپ شاید اس کو مطلب سمجھے نہیں ہے. میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی. اچھا مجھے تو یاد آ گیا علی عاشر صاحب، میں اس سوال کو واپس لیتا ہوں اور میں آپ سے ایک دوسرا سوال کرتا ہوں کہ مسلمانوں کے اندر اتنا زیادہ ایکسٹریمزم کیوں پایا جاتا ہے؟ یہ ہاں لوگ یہ آپ اپنے کا ریلیجن کوشچن. کے اوپر تنقید کیوں نہیں برداشت کرتے ہیں؟ کبھی پریانتھا کمارا کو آگ لگا دیتے ہیں، کبھی مشال خان کو مار دیتے ہیں، کبھی انارگلی اچھرے بازار کے اندر کسی خاتون کے لباس کے اوپر عربی پرنٹ دیکھ کر اس پر پلاسٹمی لگا دیتے ہیں. آج کل پاکستان میں ایسے توہین مذہب تو وہ نہر بن گئی ہوئی ہے جو ہر سال بندہ نہیں لیتے بلکہ اب ہر مہینے بندہ لیتی ہے. علی عاشر صاحب یہ ویسا اب یہ آپ کا سوال بڑا جینوئن کوشچن ہے. میں اب آپ سے یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ سے اگر ہمارا مطلب آپ سے ہمارا تعلق ہے یا ہم آپ سے بات کرنا پسند کرتے ہیں تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں کو ڈینائی کرتے ہیں. مطلب ہم زمبیز نہیں ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں. اور میں آپ کو بھی اس معاملے میں کریڈٹ دوں گا کہ آپ کم از کم سوچتے سمجھتے ہیں، چاہے آپ خدا کو نہیں مانتے یا جو بھی آپ کا وہ اپنا فیتھ ہے. ہم ماننا نہیں جاننا چاہتے ہیں سر. مطلب جاننا چاہتے ہیں جو بھی ہے. جی تو ہاں. مطلب
ہمارا یہ چیزیں واقعی پاکستان کے اندر رہتے ہو ہمیں ایک طرح لمٹ کے اندر ہی رہنا پڑتا ہے یہاں پر. اور یہاں پر وہ کہتے ہیں نا ہر بندہ عاشق رسول ہے، اور ہر بندہ مطلب اس طرح کی مطلب وہ چیزیں ہیں، وہ اپنے آپ کو مسلمان پاکستان میں ہر سمجھتا ہے. بندہ عاشق رسول ہے، لیکن پشاور سے لے کے کراچی تک آپ کو ایک دکان سے خالص دودھ نہیں ملتا. ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. لیکن یہ ہے کہ بہرحال یہ ہے کہ ہمارا یہ بہت بڑا المیہ ہے اس چیز کے اندر نا. ہم بھی اس چیز کو سوچتے ہیں، اور میں اکثر یہ بات آپ جیسے دوستوں کی وجہ سے کچھ چیزیں سوچنے کا تھنک کرنے کا موقع ملتا ہے. تو یہ چیزیں بڑی صورتحال، مطلب میں نے آپ سے اسٹارٹنگ میں ایک بات کی نا، یہ ہمارا برصغیر پاک و ہند کے اندر یہ خاص ایک مسئلہ پایا جاتا ہے کہ یہیں مجاہدین مسلمان پیدا ہوتے ہیں، ہر طرح کے آپ دیکھتے ہوں گے. تو اصل میں نا یہ مدرسہ سسٹم مجھے تھوڑا سا اس میں لگتا ہے اس چیز کا بہت زیادہ اس میں ہاتھ ہے، لوگوں کا ایک ذہن ہے سعودی اس عرب کے میں اندر. مدرسے ہوتے ہیں علی بھائی؟ میرے خیال میں نہیں ہوتے، کوئی اس طرح کا نہیں ہے سسٹم مدرسوں والا. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ جہاں پر اسلام شروع ہوا تھا وہاں پر اسلام کی اسپیشلائزڈ ایجوکیشن کے لیے کسی قسم کے مدرسے نہیں ہیں. وہاں پر اچھا ایک میں نارمل یہ اسکولنگ ہوتی ہے اور کالج یونیورسٹیز ہوتی ہیں. اور یہ دیکھیے جو سعودی فنڈنگ سے جو جا بجا خاص طور پر ضیاء الحق کے دور میں مدرسے قائم کیے گئے تھے، اور اب وہ جو ہیں وہ جو احمق اور بے وقوف لوگ پیدا کر رہے ہیں اس کی وجہ سے بہت زیادہ تیزی سے اسلامائزیشن کا عمل شروع جاری ہے پاکستان کے اندر. علی عاشر صاحب، آپ جو ہیں بیسیکلی آپ نے مجھ سے انسسٹ کے اوپر بھی سوال کیا، تو آپ نے مجھ سے کہا کہ آپ آدم پر بات کریں گے، تو پھر میں نے آپ کی بات کو غلط ثابت کرنے کے لیے آدم پر بات نہیں کی. آپ کی ویسے تھیوری آف ایوولوشن کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا آپ نظریہ ارتقاء کو ٹھیک سمجھتے ہیں یا غلط سمجھتے ہیں؟ اچھا میں ویسے اپنے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. مجھے نا آج سے کچھ عرصہ پہلے مجھے سائنس کے بارے میں بالکل بیسک علم بھی نہیں تھا، جسے کہتے ہیں معلومات نہیں تھی سائنس کے بارے میں نا. تو مطلب 2-3 لوگ نام ایسے ہیں، ایک آپ ہو گئے، ایک انجینئر محمد علی مرزا ہو گئے، ان کی کچھ ویڈیوز کو میں نے فالو کیا، دیکھا. میرا خاص طور پہ کاسمولوجی کی فیلڈ کے اندر میں تھوڑا انٹرسٹ لے رہا ہوں، وہ میں اس حوالے سے ریسرچ بھی کر رہا ہوں، ساری چیزوں کو دیکھتا بھی ہوں. ایوولوشن کے حوالے سے بھی میں دیکھتا ہوں. مطلب اب ظاہری بات ہے یہی ہمارے پاس یہی ہے، یوٹیوب بھی ایک بہترین ذریعہ ہے ایک یونیورسٹی کے درجہ حاصل کر کے. تو میں تو یہ سمجھ لیں کہ میں بہت سارے سوالات اپنے ذہن کے اندر لے کر بیٹھا ہوں. مطلب آپ کے ساتھ بیٹھنے کا مقصد یہی ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان سوچتا ہے کہ مطلب کیسے زندگی انوالو ہوئی ہے. تو اس پہ بھی ہم مطلب بہت ساری چیزوں کو سرچ کرتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک بہت بڑی فیلڈ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم کم از تھیوری کم آف ان لوگوں سے ایوولوشن کو بہتر آپ ہیں، ٹھیک ان سمجھتے ہیں؟ لوگوں سے بہتر ہیں جو بہت اپرنٹلی سارے لوگ ایسے ہیں. ریلیجن کہتا ہے کہ انسان جو ہے آدم اور حوا کی اولاد ہے. سائنس یہ کہتا ہے کہ انسان اس پلانٹ ارتھ کے اوپر ایوالو ہوا ہے. آپ کو ان دونوں میں سے کون سی جو رائے ہے وہ زیادہ قرین از قیاس لگتی ہے؟ آپ کی مسکراہٹ بتا رہی ہے آپ کی رات کا فسانہ. اچھا علی عاشر، میں آپ سے ایک بات اور بھی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ جو عرب ہیں وہ اس طرح سے قرآن کی یا اس طرح سے نماز، مثلا وہ جوتا پہن کے بھی نماز پڑھ لیتے ہیں، قرآن کے اوپر سر رکھ کر بھی لیٹ جاتے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے؟ یہ ہمارے نا، میں یہ بتا رہا تھا ہمارے ہی کانٹیننٹ کے اندر یہ چیزیں ہیں. تو مطلب میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم اکثر نا جنازوں پر بھی جاتے ہیں. تو جگہ ہمارے تو پاکستان میں بالکل میدان ہوتے ہیں، وہاں پہ جنازے ہوتے ہیں. تو ہم اگر جوتے پہن کے کھڑے ہو جائیں تو لوگ ہمیں یوں دیکھتے ہیں گھور کے کہ آپ یہ کیوں پہنے ہو. حالانکہ وہ اگر جوتے اتار کے بغیر ویسے کھڑے ہو جائے تو وہ زیادہ جگہ خراب ہوتی ہے، مطلب آگے پاؤں خراب ہو جاتے ہیں، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اچھا، ویسے ہمارے سعودی عرب میں بلیک لیبل وسکی ملتی ہے؟ پتہ نہیں ملتی ہے. ویسے ہمارے جو آنرس تھے وہ چلا لیتے تھے، چلتی تھی ان کے پاس. وہ مطلب تھے تو مطلب اس طرح ہی مطلب مسلم ہی تھے سو کارڈ، لیکن اندر سے ایتھیسٹ ہی تھے. تو ان کا فریج بھرا ہوا ہوتا تھا نیچے، ہم کبھی کبھی نظر پڑ جاتی تھی. اور ملتی ہے. آب زمزم کی کوئی اسپیشل خصوصیات؟ بلکہ ویسا وہ باقاعدہ فلپائنی ہمارے پاس ہوتے تھے، ان سے بنوایا کرتے تھے فلپائنیوں سے. ہمارے ایک دوست تھے، وہ آب زمزم میں مکس کر کے پیا کرتے تھے اور کہنے لگے تھے کہ اس سے متبرک جو ڈرنک ہے وہ نہیں ہو سکتی ہے. کہ ایک جانب آب زمزم ہے جس کے لیے اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی تھی، اور دوسری جانب آپ کے پاس اسکاچ وسکی ہے. اور جب آپ اسکاچ وسکی کے اندر آب زمزم مکس کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ جو فرشتے ہیں وہ بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اس کے کھاتے میں لکھنا کیا ہے، کہ اس آدھے گلاس میں تو آب زمزم ہے اور آدھے گلاس میں اسکاچ وسکی ہے. لیکن علی عاشر صاحب، آپ ایک بھلے آدمی ہیں، اپنی تگ و دو کے اندر لگے رہیے، اپنی جستجو کے اندر، کاسمولوجی کی جستجو کے اندر لگے رہیے، سوچتے رہیے. مجھے لگتا ہے کہ ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا جب آپ اس
جس بھی اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں، جس کو آپ نے شاید جس کا کھل کر اظہار بھی نہیں کیا، آپ نے صرف اشاروں کنایوں میں ہم سے بات کی ہے، آپ کو ایک نہ ایک دن مکتی ملے گی۔ مجھے لگتا ہے کہ when you start thinking it is very much difficult that you جی remain a بالکل، ویسا میں بھی یہ بلیو کرتا ہوں کہ انسان کو سوچنا سمجھنا چاہیے، بالکل ایک دائرے میں قید نہیں ہونا چاہیے، اپنی سوچ کے مطابق انسان کو فیصلے کرنے چاہیے اور غور و خوض کرنا چاہیے۔ اسلام بھی ہمیں اس بات کا کہتا ہے کہ غور و خوض کریں، تو غور و وہ فکر تو کرنا حوض چاہیے، کوثر کا کہتا ہے نا سر، لیکن اسلام تو لیکن آپ ہم کو حوض کوثر کا کہتا ہے نا سر، اب کوثر نہیں مانتی تو حوض کیا کرے؟ صحیح ہے، چلیں سر، صحیح، بہت اپنا خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر سر۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ علی عاشر صاحب اللہ ہمارے حافظ۔ ساتھ موجود تھے، بے حد شکریہ۔ اور اس اسٹریم کے آخر میں ناٹ مین کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس اسٹریم کو سپورٹ کیا۔ آج کی اسٹریم دیکھنے کا بے حد شکریہ۔ اگر آپ ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ اویز اقبال@gmail.com کے اوپر بات کر سکتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ اسٹریم اسکیجول کریں گے۔ ٹیک کیئر۔